السلام علیکم، ڈیجیٹل ایجوکیٹر کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جماعت نہم کی ویڈیو سیریز۔ اس ویڈیو میں ہم نباتی بافتیں یا پلانٹ ٹیشوز چیپٹر سے پیچیدہ بافتیں یا کمپلیکس ٹیشو کے بارے میں مطالعہ کریں گے، تو بنے رہیے ڈیجیٹل ایجوکیٹر کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو فوری سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے فون تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پودوں کی سادہ بافتوں سے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھی جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، جیسے کابی بافت، کولن بافت، سخت بافت کے متعلق ہم نے پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم پودوں کی پیچیدہ بافتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ خشبہ یا زائلم، یہ موصلی یا اتصالی پیچیدہ بافت ہے جس میں جاندار اور غیر جاندار دونوں قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ یہ جڑوں سے پانی اور معدنیات یا معدنی نمکات کو حاصل کر کے پودے کے دوسرے حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خشبہ پودوں کو میکانیکی مضبوطی عطا کرتا ہے۔ یہ تجارتی طور پر بھی کافی کارآمد ہے۔ خشبہ پودے کے انواع کی شناخت میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ خشبے میں 3 قسم کے مردہ خلیے پائے جاتے ہیں: ریشے یا فائبرز، سانس نالیاں یا ٹریکیٹس، نالیاں یا ویزلز، جن کی اشکال آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ خشبے میں موجود زندہ خلیے، خشبی کابی بافت یا زائلم پیرنکائما خشبے میں موجود زندہ خلیے ہوتے ہیں۔ خشبے کے خلیے کی خلوی دیوار لیگنین کے ذخیروں کی وجہ سے دبیز ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں لہا یا رس ریشہ یا فلوئم کی جانب۔ رس ریشہ یا لہا کو باسٹ یا جھلمل یا کہیں گے لیپٹوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زندہ بافت ہے، یعنی زندہ خلیوں پر مشتمل بافت ہے۔ اس کی خلوی دیوار میں لیگنین موجود رہتا ہے۔ رس ریشے یا فلوئم میں 5 قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، چھلنی دار خلیے، سیو سیلز، چھلنی دار نالیاں، سیو ٹیوبز، ساتھی خلیے یا کمپینین سیلز، رس ریشے یا فلوئم فائبرز، رس ریشئی کابی بافت یا فلوئم پیرنکائما۔ یہ تمام خلیے زندہ خلیے ہیں جو آپ کو وہاں شکل میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ چھلنی دار خلیے اور چھلنی دار نالیاں لامبے اور ان کے سرے نوکدار ہوتے ہیں۔ چھلنی دار پلیٹ پر ایک یا بہت سے سوراخ پائے جاتے ہیں۔ پتوں سے پودے کے دوسرے حصوں کو غذائی مادوں کا ایصال رس ریشئی بافتوں کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اس کے علاوہ رس ریشے کی تجارتی اہمیت بھی ہے۔ باست ریشوں کو رسیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔